میرے تخصص کا سال تھا، میں کراچی جا رہا تھا مدرسے، تو ٹرین کے اندر میرا سفر تھا، میرے ساتھ ہمدرد کراچی یونیورسٹی کے چند نوجوان بھی سوار تھے اور ایک 40 سالہ شخص بھی سوار تھا۔ مجھے نیند آنے لگی، میں نے انہیں کہا کہ میں سونا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا آپ اوپر والے بیڈ پہ سو جائیں، فی الحال ہم گپ شپ کر رہے ہیں۔ میں اوپر والے بیڈ پہ جب سونے لگا، ان کی آپس میں ڈسکس شروع ہوئی، پہلے ذاتی گفتگو ہوئی، کہاں سے ہو، کیا نام ہے، کیا کرتے ہو، آپس میں اس طرح چلتے چلتے ان کی پھر دینی گفتگو ہو گئی۔ وہ شخص ان سے شریعت کے بارے میں پوچھنے لگا، اس طرح چلتے چلتے ان سے پوچھتا ہے تم غلام احمد کو جانتے ہو؟ ان نوجوانوں نے لا علمی کا اظہار کیا کہ ہم غلام احمد کو نہیں جانتے، تو اس نے غلام احمد کی تعریفیں کرنا شروع کی، غلام احمد کی توصیف کرنا شروع کی، بڑے بڑی اس کی کرامتیں بیان کرنا شروع کی، فضیلتیں بیان کرنا شروع کی۔ تو میں حیران بھی ہوا اور مجھے میرے ایمان نے سونے نہیں دیا۔ میں وہاں سے اٹھا اور نیچے اترا، میں اس سے پوچھنے لگا کہ آپ کیا گفتگو کر رہے تھے؟ وہ خاموش ہو گیا اور مجھ سے کہنے لگا چھوڑیے مولانا صاحب، یہ بتائیے آپ کا کس مسلک سے تعلق ہے؟ میں نے کہا مسلک کو چھوڑیے، آپ یہ بتائیے آپ کی گفتگو کس بات پہ ہو رہی تھی؟ تو اس نے گفتگو کا رخ بدل دیا کہ میں نے ان سے پوچھا تم کراچی میں کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، آپ کسی غلام احمد کی بات کر رہے تھے۔ تو وہ پکڑا گیا اور وہ کہنے لگا ہاں غلام احمد کی بات کر رہا ہوں، وہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، اس کی بڑی بڑی کرامتیں ہیں۔ میں نے کہا نہیں، جو آپ نے ان کو بات سمجھائی ہے وہ مجھے بتائیے۔ کہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا آخری نبی بن کے آیا ہے۔ میں نے کہا کہیں آپ اس غلام احمد کی بات تو نہیں کر رہے کہ جو نبی تو دور کی بات شریف انسان بھی نہیں ہے؟ وہ نوجوان حیران ہوئے، مجھ سے پوچھنے لگے مولانا صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جس کو یہ نبی بنا کے پیش کر رہا ہے اس نے اپنی ساری زندگی گالیاں بکی ہیں، ساری زندگی بکواسات کی ہیں۔ میں آپ کو ایک گالی سنا دیتا ہوں۔ نوجوان حیران بھی تھے، ان کے چہرے پریشان بھی تھے، توجہ سے میری گفتگو سن رہے تھے۔ میں نے کہا وہ لکھتا ہے کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے۔ وہ توبہ توبہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ مولانا صاحب اگر آپ نہ ہوتے، آپ ہمیں بیان نہ کرتے، آپ ہمیں نہ بتاتے، خدا کی قسم ہم دل کے اندر غلام احمد کی محبت بٹھا لیتے۔ اور وہ قادیانی شخص حیران بھی ہوا، پسینے سے شرابور ہے، مجھے کہتا ہے مجھے واش روم جانا ہے۔ میں نے کہا بھلے خوشی سے جائیں۔ جب واش روم سے ہو کے واپس آیا ہے حیران و پریشان ہے، مجھے کہتا ہے سر میں درد ہے، مجھے سونا ہے، مجھے جگہ دے دو۔ ہم نے اسے جگہ دے دی ہے، لیکن بعد کے اندر وہ نوجوان مجھ سے ختم نبوت کے بارے میں پوچھتے رہے۔ اگر آج ہم اپنی امت کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو عقیدہ ختم نبوت نہیں سمجھائیں گے، کل ان پر بھی وہ شخص، وہ قادیانی اس طرح حملہ کر سکتے ہیں جس طرح ان نوجوانوں پہ حملہ کیا تھا۔